فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء. اللهم صل على محمد وآله. وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء. اللهم صل على محمد وآله. وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء. اللهم صل على محمد وآله. وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآله. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل يا ربي وما تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآله. فقال جبرائيل يا ربي يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء.
اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. जज़ाकल्लाह निहाय नबी। और मैं दरख्वास्त करूँगा ये इस्पानी से सलाम पेश करेंगे और आप दरख्वास्त एक बावाज़ बुलंद सरवार। बारे दिगर चलो। गश खाएंगे तब हैदर महशर का समा होगा जब हाले गमे सरवर जन्नत में बयां होगा। गश खाएंगे तब हैदर माँ सोचती थी अक्सर मुँह चूम के असगर का मैं ब्याह रचाऊंगी ये लाल जवां होगा। गश खाएंगे तब हैदर ये खून है साबिर का मजलूम मुसाफिर का जितना भी छुपाओगे उतना ही आया होगा। गश खाएंगे तब हैदर
جب مرثیہ خواں ہوگا غش کھائیں گے تب حیدر، جلتے ہوئے خیموں سے نکلیں گے حرم کیوں کر، تاریک فضا ہوگی آنکھوں میں دھواں ہوگا، غش کھائیں گے تب حیدر، ناطے پہ بہن دل کو کس طرح سنبھالے گی، جب بھائی کا سر نوکے بالائش نہ ہوگا، غش کھائیں گے تب حیدر، سر پیٹ کے روئیں گے اغیار بھی کوفے میں، زینب کی زباں ہوگی خطبے کا بیان ہوگا، غش کھائیں گے تب حیدر، شبیر کا ماتم ہے تاریخ مسلم ہے، یہ درد کا افسانہ تا حشر بیان ہوگا، غش کھائیں گے تب حیدر۔ صلوات۔ ایک اور سورہ صلوات باواز بلند۔ خواتین حضرات، ایک سورہ فاتحہ کی اپیل کی گئی ہے مرزا عشرت حسین صاحب مرحوم، طاہرہ بیگم مرحومہ، ذوالفقار علی خان مرحوم، واحد علی مرحوم اور ممتاز صاحب۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ میں درخواست کروں شباب حسین صاحب سے مسئلہ پیش کریں گے جناب شباب حسین۔ اور محمد آل محمد صلوات۔ چند اشعار فضائل کے مولا علی کے اور اس کے بعد کربلا کے علی کے مسائل مرثیہ میں صلوات اللہم صلی علی محمد حفیظ صاحب۔
ظہر خالق اکبر نہیں علی کے سوا، کوئی بھی فاتح خیبر نہیں علی کے سوا، گواہ ہے شب ہجرت رسول کا بستر، کوئی نبی کے برابر نہیں علی کے سوا، کوئی نبی کے برابر نہیں علی کے سوا، حسن حسین سے پہلے جہان میں کوئی سوار دوش پیمبر نہیں علی کے سوا، سوار دوش پیمبر کے سوا، بجز رسول کوئی بھی نہیں ہے علم کا شہر، بجز رسول کوئی بھی نہیں ہے علم کا شہر، وہ شہر جس میں کوئی در نہیں علی کے سوا، وہ شہر جس میں کوئی در نہیں علی کے سوا، جہاں میں گونج رہی ہے علی علی کی صدا، جہاں میں گونج رہی ہے علی علی، جہاں میں گونج رہی ہے صدا سلونی کی، کوئی بھی صاحب منبر نہیں علی کے سوا، کوئی بھی صاحب منبر نہیں علی کے سوا، نبی کے دوش مبارک پہ پاؤں ہوں جس کے، نبی کے دوش مبارک پہ پاؤں ہوں جس کے، کوئی بھی اتنا قداور نہیں علی کے سوا، کوئی بھی اتنا قداور نہیں علی کے سوا، علی سے دور جو ہوگا رہے گا وہ پیاسا، کوئی بھی ساقی کوثر نہیں علی کے سوا، کوئی بھی ساقی کوثر نہیں علی کے سوا،
کے سامنے کیا ہے یہ نسبتی رشتے، کوئی بھی نفس پیغمبر نہیں علی کے سوا، کوئی بھی نفس پیغمبر نہیں علی کے سوا۔ مقطع ہے اور مصاحب کی چند اشعار۔ علی کا ذکر شباہت ہے آبرو میری، کوئی بھی میرا مقدر نہیں علی کے سوا، کوئی بھی میرا مقدر نہیں علی کے سوا۔ جلے خیام تو زینب نے دی صدا رو کر، سنبھال کون یہ برباد گھر علی کے سوا، سنبھال کون یہ برباد گھر علی کے، لٹا کے اپنی کمائی کرے جو سجدہ شکر، لٹا کے اپنی کمائی کرے جو سجدہ شکر، ہے کس کے پہلو میں ایسا جگر علی کے سوا، ہے کس کے پہلو میں کھڑی ہے شام غریبہ میں پہر پر زینب، کھڑی ہے شام غریبہ میں پہر پر زینب، مجال کس کی جو آئے ادھر علی کے سوا، کوئی بھی فاتح خیبر نہیں علی کے سوا۔ صلوات۔ اب کربلا کے نوجوان علی اکبر کے مصائب وسیع میں پیش خدمت ہیں۔ فاتحہ۔ دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش، دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش، فرزند فاطمہ کو پسر کی تلاش، ارے زخم جگر پہ ناخن غم کی خراش، سنگ علام سے شیشہ دل پاش، سنگ علام سے شیشہ دل پاش پاش، بانوں کو غم ہے اہل حرم درد مند، ہے پسر کی گھر میں صدائیں بلند، ہے پسر کی گھر
صدائیں بلند ہیں، ارے چلاتے ہیں کہ باپ کے پیارے کدھر، اے نور چشم آنکھوں کے تارے کدھر، اے میری زندگی کے سہارے کدھر، پہنچا کے ہم کو گور کنارے کدھر، پہنچا کے ہم کو گور کنارے کدھر، ارے اندھیر ہے جہاں نہ تمہیں پائے گا، آواز دو گے تم تو چلا آئے گا، آواز دو گے تم تو چلا آئے گا، ارے کس جا پہ تم پڑے ہو بتاؤ پیدر، آواز ہم کو اپنی سناؤ پیدر، ارے ہم گر پڑے ہیں آ کے اٹھاؤ پیدر، چھاتی سے پھر پیدر کو لگاؤ پیدر، چھاتی سے پھر پیدر کو لگاؤ پیدر، ارے رخصت ہے اپنی گھر کو ذرا دیکھ بھال، لغزش ہے ہاتھ پاؤں میں اکبر سنبھال، لغزش ہے ہاتھ پاؤں میں اکبر سنبھال، اے عرض کربلا میرا دل بر کدھر، اے دشت نینا و مہ انور کدھر، مقتل سے ہم شبیہ پیمبر کدھر، اے نہر القمہ علی اکبر کدھر، اے نہر القمہ علی اکبر کدھر، نکلا ہوں میں شہید پسر کی تلاش، بتلا مجھے میرے دور یافتہ کی لاش، بتلا مجھے میرے دور یافتہ کی لاش، اے فوج ظلم بانوں کے دل بر کو کیا، بے کس کو تاشنا کام کو بے پر کا کیا کیا، اے ظالموں شبیہ پیمبر کو کیا ملتا نہیں پتا، علی اکبر کو کیا ملتا نہیں پتا، علی اکبر کو کیا رستہ دو گو بتا کی بھٹکتا ہوں راہ، کس نے گرایا ہے میرے یار کو چاہ، کس نے گرایا ہے میرے یوسف کو چاہ، ارے یہ سن کے خاک اڑانے لگے سرورے زمان، جا پہنچے لاش علی اکبر کے نام، ارے دیکھا کہ بنت فاطمہ با چشم خون، لاش کے گرد پھرتی ہے بانا لو، لاش کے گرد پھرتی ہے بانا لو، نہ دوش پہ ردا ہے نہ سر پر نقاب، کانوں میں بوندے ہلتے ہیں پر اضطراب، چلاتی ہے کہ گود کا پالا کدھر، آنکھوں کا نور گھر کا
اجالا کہاں گیا؟ ارے چشم و چراغ سید والا کہاں گیا؟ ارے میرا وہ لمبے گیسو والا کہاں گیا؟ دو بیٹے کھو کے پالا ہے اس نونہار، برچھی سے کس نے قتل کیا میرے نام؟ برچھی سے کس نے قتل کیا میرے؟ آخری بند رحمت، ارے زینب کا حال دیکھ کے روئے شہید، خواہر کے پاس آ کے کیا اس طرح، ارے دل کو سنبھالو آپ کی یہ ہے صبر کا، زندہ ہے بہن ابھی شبیر تاش، ارے زندہ ہے بہن ابھی شبیر تاش، ارے تم جاؤ میں اٹھاتا ہوں اکبر کی لاش، خیمے میں لے کے آتا ہوں اکبر کی لاش، خیمے میں آئے کے آتا ہوں اکبر کی لاش، دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے۔ جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، کل عید کے روز کی اس امام بارکہ پر مجلس ہوگی، مغربین کی نماز اور اس کے بعد فوراً مجلس ہوگی جس سے جناب مولانا علی جبل رضوی صاحب عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد منگل اور بدھ کو مجالس کا سلسلہ منقطع رہے گا، پھر جمعرات سے ہفتے کی مجالس شروع ہوں گی۔ جناب مولانا جواد رضوی صاحب مجالس عطا فرمائیں گے۔ سیٹرڈے کو شب داری ہوگی سالانہ اس ادارے میں، اور 3 اکتوبر اتوار کے روز جلوس برآمد ہوگا واشنگٹن ڈی سی میں، جو ہر سال ہوتا ہے۔ 3 اکتوبر کو اتوار کے روز جی آپ کیلنڈرز کو آپ مارک کر لیجیے تاکہ آپ اپنا وقت نکال سکتے ہیں اور اپنی چھٹی کا انتظام کر سکیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ قبل اس کے میں زحمت قبلہ کو آپ خاص سے تھوڑا سا آگے تشریف لائیں تاکہ ذرا اس کا ماحول بن سکے اور بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ میں درخواست کرتا ہوں قبلہ مولانا رضوی صاحب کا تشریف لائیں۔ التماس سورہ فاتحہ بالخصوص مرزا عشرت حسین، طاہرہ بیگم، ذوالفقار علی خان، وحید علی اور ممتاز رضوی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات،
इन्नका मुजीबुद्दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। दरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले। अगर महसूस न करें तो मिलकर मरहुमीन व मरहुमात के लिए मिलकर बाजमात होकर अदब व एहतराम के साथ सलावात की तलावत फरमा दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिविलायतिल अली व शरह सुदूरना बिमारिफतिल अली वमलअ क़ुलूबना बिज़िक्रिल अली व अबका उयूनना फी अज़ाइल अली वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अली व अब्दिल अली व उम्मिल अली व उख्तिल अली व बनातिल अली व अबनाइल अली व अस्हाबिल अली व शिय्यतिल अली व लअनतुल्लाहि अला अअदाइल अली। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत पढ़िए। इजाज़त है अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। मोहतरम सामीन इकराम, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज हम इन मजालिस खमसा की चौथी मजलिस में, चौथी नशिस्त में दाखिल हो चुके हैं और मैं दुआ गो हूँ कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदका में मौला हमें इन बातों को सुनने, इनको समझने और इन पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। जो कल हाजिर थे वो जानते हैं कि कल हम इस नतीजा पे पहुंचे थे कि अगर मुशरिक की औलाद भी इमाम से मोहब्बत करे तो इमाम वो होता है जो मुशरिक की औलाद को भी आग में जलने नहीं देता। जो मुसलसल 4 रोज से मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, आज चौथे रोज आप सुन रहे हैं, 3 दिन से माशाल्लाह आप सुन रहे हैं। जो तो 3 दिन मुसलसल आता रहा है, जिसकी गैर हाजिरी नहीं है, वो तो आज 120 की स्पीड में इंशाल्लाह परवाज करने वाला है। और जो जिनकी गैर हाजिरी अगर लग गई है तो इंशाल्लाह उसको भी कोशिश करूँगा कि टर्न पाइप पे अपने साथ लेकर जाऊँ। अज़ीज़ान मोहतरम, जहाँ कल मैंने गुफ्तगू छोड़ी वहीं से मैं आगाज़ कर रहा हूँ और हमारे इन मजालिस का उन्वान भी तारुफ़े इमामत फिल कुरान है। यानी हम अल्लाह की लारैब बेऐब किताब में से अल्लाह के इमाम, अल्लाह के नायब के तारुफ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और आज उसी कोशिश का चौथा रोज़ है। आप एक दफ़ा सलावात पढ़ें, मैं अपने मौजू का आगाज़ करूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने इन दिनों में ये जाना कि कुरान के मुताबिक इमाम वो होता है जो खड़ा ज़मीन पर हो और उसकी नज़रें अर्शे ऊला तक चली जाती हैं। जो आज आने वाले हैं उनको भी साथ मिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या कुछ खोया। हमने कुरान से ये भी जाना कि इमाम कुरान के मुताबिक वो होता है कि जिसकी आवाज़ क़यामत तक इंसान सुन सके। और हमने ये भी जाना कि इमाम वो होता है कि अगर मुशरिक की औलाद भी इमाम से मोहब्बत करे तो इमाम मुशरिक की औलाद को भी आग में जलने नहीं देता। ये इख्तियार है जुज़वी इमामत का, जो 3 दिन से मुझे सुन रहे हैं। ये इख्तियार है जुज़वी इमामत का। मैं फिर अर्ज करता चलूँ लुत्फ देने और लेने के लिए कि इब्राहीम को कुरान ने कहा है इंसानों का इमाम।
انسانوں کا امام یہ اختیار رکھتا ہے کہ نظریں اس کی عرش اولا تک جا سکتی ہیں، اس کی آواز قیامت تک سنی جا سکتی ہے، اپنے محبین کو آگ سے بچا سکتا ہے، اور جو علی ابن ابی طالب عرش سے آگے کا امام ہے، جو عزیزان محترم علی عرش سے آگے کا امام ہے، جس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں یا علی انتا امام العالمین، اے علی آپ عالمین کے امام ہیں، اور یہ وہ عالمین کا امام ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ آیت کا ترجمہ سب کو یاد ہے، مجھے آج یہ ثابت نہیں کرنا کہ رکوع میں زکوٰۃ دینے والی ذات علی کی ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ میں بار بار اس کی میں نہیں بتاؤں گا کہ کس کتاب میں ہے اور کس کتاب میں نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، آپ کے بچے بھی جانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں 3 ولی بتائے، ایک اللہ ولی، ایک رسول ولی، ایک علی ولی۔ عزیزان محترم، میں آیت کا مزاج سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ رکوع میں زکوٰۃ دینے والا علی ہے، لیکن میں آیت کا مزاج سمجھانا چاہتا ہوں۔ سید محمد صاحب، آیت میں کہیں نہیں ملتا کہ اللہ نے کہا ہو سب سے بڑا ولی میں اللہ ہوں۔ میرا ساتھ دیں گے تو میں پڑھ سکوں گا۔ اللہ نے ایسا آیت میں کہیں نہیں کہا کہ سب سے بڑا ولی میں اللہ، اس سے چھوٹا ولی رسول، اور سب سے چھوٹا ولی علی، کہیں نہیں ملتا۔ بلکہ آیت کا مزاج سمجھیے گا، اللہ کہہ رہا ہے جیسا ولی میں۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ نیچے رہ گئے، ہاتھ وہی بلند ہوں گے جن ہاتھوں پہ اختیار ید اللہ کا ہے۔ اللہ کی آیت کا مزاج یہ ہے جیسا ولی میں ویسا ولی رسول، جیسا ولی رسول ویسا ولی علی۔ نہیں، جو ابھی تک نہیں میرا ساتھ دے سکا اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ جیسی ولایت اللہ کی واجب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات کی تلاوت فرما دو۔ توجہ ہے عزیزان محترم، آیت کا مزاج سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جیسا ولی میں ویسا ولی رسول، جیسا ولی رسول ویسا ولی علی، جیسی ولایت اللہ کی واجب ویسی ولایت رسول کی واجب، جیسی ولایت رسول کی واجب ویسی ولایت علی کی واجب۔ نہیں، میں اور آسان کرتا چلوں، جہاں جہاں اللہ کی ولایت آئے گی، میرا ساتھ دے دیجیے گا، میرا ساتھ دے دیجیے گا، میں دقیق مرحلوں میں لے کر داخل ہو گیا۔ جہاں جہاں اللہ کی ولایت وہاں وہاں رسول کی ولایت، جہاں جہاں رسول کی ولایت وہاں وہاں علی کی ولایت۔ عزیزان محترم، یہاں رک کے مجھے فوراً ایک بات ذہن میں آ گئی۔ خدا کی قسم اپنی مرضی سے نہ لوگ معلوم میں کیا پڑھتا، لیکن آنے سے پہلے ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا اور انہوں نے مجھے سختی سے منع بھی کیا کہ نام نہیں لینا، لیکن میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ بھائی، میں نے جب انہوں نے سوال کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ولی کے معنی کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جیسے بتا رہے ہیں روزانہ کہ ابراہیم انسانوں کے امام ہیں، تو قرآن سے آپ یہ بھی بتائیے کہ علی عالمین کے امام ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ بھیا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کتاب ہے اشارے اور کنائے کی۔ توجہ ہے جی جانو، قرآن کتاب ہے اشارے اور کنائے کی۔ کچھ چیزیں قرآن نے تفصیل سے بتائیں، کچھ چیزیں جان بوجھ کے مبہم رکھی کہ تاکہ اہل بیت سے رجوع کیا جائے۔ میرا ساتھ دے دیجیے گا، میرا ساتھ دے دیجیے گا۔ حدیث یاد ہے آپ کے بچے کو یاد ہے، انی تارکن، وقار جعفری صاحب، انی تارکن فیکم مثقل ہے کتاب اللہ و اطراتی اہل بیت۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ ان کے ساتھ تمسک رکھنا
اور یہ دونوں چیزیں آپس میں بالکل جدا نہیں، حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں۔ اب میرا ساتھ دے دیجیے گا، میرا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ اب دیکھیے، قرآن نے شاید علی کو واضح الفاظ میں امام العالمین نہیں کہا، لیکن ولی تو کہا ہے، اور ایسا ولی کہا جیسا خود ہے۔ میرا ساتھ دے دیجیے گا، میرا ساتھ دے دیجیے گا۔ جیسا ولی اللہ ہے ویسا ولی رسول، جیسا ولی رسول ویسا ولی علی۔ اللہ کی ولایت کا ہم نے اقرار کیا، ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ۔ رسول کی ولایت کا اقرار کیا، ہم نے پڑھ لیا محمد الرسول اللہ۔ علی کی ولایت کا اقرار کیا، ہم نے پڑھ لیا علی ولی اللہ۔ اور یہاں رک کے شیعہ قوم کے بہت بڑے عالم دین علامہ ہلی اور شیخ مفید علیہ رحمہ ان کی زبان کا ترجمہ سنانے لگا ہوں کہ انہوں نے ولی کے معنی کیا کیے۔ میرے ترجمے پہ آپ کو اعتراض ہو تو آپ کرتے رہیے، لیکن میں ترجمہ بزرگ عالم دین کا کرنے لگا ہوں کہ انہوں نے ولی کا ترجمہ کیا کیا۔ خوش ہو جائیے گا، میں لفظ کہنے لگا ہوں۔ علامہ ہلی اور علامہ شیخ مفید لکھتے ہیں ولی اس ذات کو کہتے ہیں، چہروں پہ مسکراہٹ رہے، میں لفظ کہنے لگا ہوں، ولی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو اس کائنات کو زیر سے زبر کر سکتا ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ نیچے رہ گئے، کیا بات ہے بھائی، علی والے سلامت رہے، ولایت علی کے حصار میں رہو۔ علامہ لکھتے ہیں، دو عالم دین لکھتے ہیں کہ ولی اس ہستی کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو اس کائنات کو زیر و زبر کر سکتا ہے، طے ہو بالا کر سکتا ہے۔ اگلا لفظ کہوں، خوش ہو جائیے گا۔ علماء اہل تشیع فرماتے ہیں کہ ولی اس ذات کو کہتے ہیں جو اس کائنات کو نیست و نابود کر کے اگلے لمحے میں اس سے بہتر کائنات کو خلق کر سکتا۔ بھائی ولی کا مفہوم تو سمجھیے کہ ولی کہتے کس ذات کو۔ اس لیے تو میں نے ان مجالس کا انعقاد کیا، اس لیے تو میں نے اس کا تعارف امامت موضوع رکھا کہ تاکہ لوگوں کو مفہوم امام سمجھ میں آ جائے، اور میں جزوی امامت سے کلی امامت کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر جزوی امام سمجھ میں آئے گا تو کلی امام بھی سمجھ میں آئے گا۔ ایک دفعہ عظمت امامت میں صلوات کی تلاوت فرما دیں۔ امام وہ ہوتا ہے جو مشرک کی اولاد کو بھی آگ میں جلنے نہیں دیتا اگر مشرک کی اولاد محبت کرے۔ چونکہ جن کا جواب دینا تھا وہ میں دے گیا، اب میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ادارے جعفریہ کے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ میرا چیلنج ہے علماء زمانہ کو، کوئی بندہ مجھے یہ ثابت کر دے، چہروں پہ مسکراہٹ رکھیے گا، میں لفظ کہنے لگا ہوں، کوئی بندہ مجھے یہ ثابت کر دے کہ آدم سے پہلے اللہ نے کسی نبی پہ صلوات نازل کی ہو۔ جو علم سن کر بولا جانتا ہے، علی جیگم رضوی کو ہم سے خطاب ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ پڑھنے والے خطیب کی، مولانا کی، علامہ کی عمر کم ہے، میری عمر پہ جائیے گا نہیں، چونکہ ویسے بھی ہمارے مذہب کا عمر سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا تعلق ہے علم سے، ہم ان کے چاہنے والے ہیں جنہوں نے یہ فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها۔ میری ایج پہ نہ جائیے گا، یہ نہ دیکھیے کہہ کون رہا ہے، یہ دیکھو کہہ کیا رہا ہے۔ میں نے کہا میرا چیلنج ہے زمانے کے علماء کو، کوئی بندہ مجھے یہ ثابت کر دے کہ اللہ نے ابراہیم سے پہلے، لفظوں کی مزاج کو سمجھیے گا، ابراہیم سے پہلے اللہ نے کسی نبی پہ صلوات نازل کی ہو، آدم پر، نوح پر، ادریس پر، شیس پر۔ کوئی ثابت بندہ کر دے کہ ابراہیم سے پہلے اللہ نے کسی نبی پر صلوات نازل کی ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے، کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم۔ جو پہنچ گئے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، دقیق مرحلوں میں لے کر داخل ہو گیا۔
اب صرف اللہ نے ابراہیم پہ ہی صلوات درود نازل نہیں کیا بلکہ آل پہ بھی نازل کیا. جو پہنچ گیا میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. صرف ابراہیم پہ صلوات نہیں بھیجی, ابراہیم کی آل پہ بھی سید محمد صاحب بھیجی, اور پیچھے جو نبی گزرے ہیں ان پہ صلوات نہیں بھیجی بلکہ اللہ نے ان پہ فقط سلام بھیجا. نہیں میں آیتیں پڑھ دیتا ہوں بھائی, میں آیتیں پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ نے نبیوں پہ کہاں کہاں سلام بھیجا. اٹھائیے قرآن, ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی نوح فی العالمین. سلام ہو اس نوح پر جو عالمین میں سے ہے. پھر قرآن میں اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی موسیٰ و ہارون. سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر. میں پھر عرض کر رہا ہوں, پیچھے نبی جتنے گزرے ہیں ابراہیم سے پہلے ان پر سلام نازل ہوا, ابراہیم پہ صلوات نازل ہو رہی ہے, اور صرف ابراہیم پہ نہیں ہو رہی بلکہ آل ابراہیم پہ بھی نازل ہو رہی ہے. اب پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے, میرا ساتھ دیجئے. میں فکرہ کہنا چاہتا ہوں عزیزان محترم, میں نے میدان عشق میں اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے, تو ابراہیم پہ صلوات بھیج رہا ہے, ابراہیم سے پہلے نبیوں پہ صلوات کیوں نہیں بھیج رہا؟ مجھے جواب ملا, ارے کم وقت خاموش ہو جا, ابراہیم سے پہلے جو گزرے ہیں وہ نبی ہیں, میرا ابراہیم امام ہے. بھائی ابراہیم سے پہلے جو گزرے, میں شکر گزار. بزرگوں نے میرے لیے ہاتھ اٹھا دیے, میرے لیے اتنا کافی ہے. نہیں نقوی صاحب دعاؤں میں یاد رکھیے گا, جتنے بزرگ بیٹھے آباد و شاد رہیے, میرے لیے آپ نے بس دعا کرتے رہنا ہے. یہ جو نوجوان دوست ایسے ہی میرا ساتھ دیتے رہیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ آپ تک باتیں پہنچا سکوں. ابراہیم سے پہلے کسی نبی پہ اللہ نے صلوات نہیں بھیجی. کیا بات ہے بھائی, آباد رہیے جو پہنچ گئے. چونکہ اس سے پہلے کوئی امام نہیں ہے. اور ابراہیم پہ صلوات کیوں آئی؟ چونکہ ابراہیم, میرا ساتھ دیں گے تو میں پڑھوں گا, ابراہیم امام ہے. اگلے لفظ لینے کے لیے تیار ہو جائیے, میں لفظ کہنے لگا ہوں. اور محمد پہ بھی, تیرے میرے نبی پہ بھی صلوات اس لیے نازل ہوئی ہے چونکہ محمد نبی ہونے کے ساتھ ساتھ امام بھی ہے. نہیں کم لوگ بولے. اور بھائی یہاں رک کے میں یہ بتاتا چلوں, محمد ایسا امام ہے جیسا امام علی بھی نہیں ہے. میں نے کیا کہہ دیا؟ میں کہہ گیا جو میں نے کہنا تھا. بھائی محمد مصطفیٰ ایسے امام ہیں ایسا امام علی بھی نہیں. دلیل ہے میرے پاس, پیش کر دوں. مسکرا دیجئے گا, میں لفظ کہنے لگا ہوں. جیسا میرا نبی امام ہے ویسا امام علی بھی نہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ علی عالمین کا امام ہے, میرا نبی علی کا بھی امام ہے. یعنی ماننا پڑا صلوات کا استحقاق فقط امام ہے, اور آل بھی امام کی وجہ سے بنتی ہے. آباد و شاد رہیے. اور یہاں رک کے میں اپنی قوم کا ادنا سا وکیل ہونے کی حیثیت سے امت محمدیہ کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں. ہم پہ یہ الزام تراشی ہوتی ہے, ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ہم علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. تو اگر اجازت ہو آپ کا وکیل بن کر جواب دے دو. بھائی ہم نے کبھی بھی علی کو نبی سے نہیں بڑھایا. شیعہ قوم کا عقیدہ پڑھنے لگا ہوں. جعفری صاحب ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہے علی اگر نبی ہے. اب میری قوم میرا ساتھ دے گی تو میں جواب دے سکوں. ہمارا یہ عقیدہ ہے سب کچھ ہے علی اگر نبی ہے, اور کچھ بھی نہیں علی اگر نبی ہی نہیں. میرا ساتھ دیں گے تو بھائی میں جواب دے سکوں گا. سب کچھ ہے علی اگر نبی ہے, کچھ بھی نہیں علی اگر نبی ہی نہیں. ہم علی کو نبی سے بڑھا سکتے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے
ہم علی کو جانتے ہی نہیں کہ علی کون ہے. جو پہلی فرصت میں بول پڑے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور جو نہیں بول سکے آئیے ان کو حدیث سنانے لگا ہوں. آپ نے حدیث سنی ہے نا رسول اللہ کی، رسول فرماتے ہیں یا علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا وہ جانتا ہے. نہیں میں نہیں سمجھا سکا، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے میں لفظ کہوں اور میرے لفظ آیا ہو جائے. دیکھیے میں یہاں آیا مجلس پڑھنے کے لیے، شباہت صاحب مجھے جانتے ہیں، یہ مجھے جانتے ہیں تو یہ مجھے بیان کر سکتے ہیں. جب یہ مجھے جانتے ہی نہیں تو یہ مجھے بیان کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی ماننا پڑا بیان کرنے کے لیے. شاباش شاباش، جو پہنچ گئے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. بیان کرنے کے لیے جاننا ضروری ہے. ہم نہیں جانتے علی کون ہے. ہم تو بھائی علی اتنا ہی جانتے ہیں جتنا رسول نے دیا. عزیزان محترم، ہم علی اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہمیں رسول نے دیا. ہم نہیں جانتے کہ یہ علی کون ہے. اچھا مجھے یہاں رک کے ایک بات کا جواب دیجیے. دیکھیے ہم نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا کہ ہم علی پڑھیں بھی اور منوائیں بھی، نہ مانو. بھائی نہ مانو ہماری بلا سے. ہم نے کیا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہم علی منوائیں، نہ مانو. اور بھائی اتنا تو مان لو جتنا لکھ چکے ہو. ابھی بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ نہیں چلائے گئے. کیا بات ہے بھائی، علی والے سلامت رہے، ولایت علی کے حساب میں رہو. جعفری صاحب اتنا تو مانیے جتنا لکھ چکے ہو. کتابیں آپ کی، لکھا آپ نے، دیا رسول نے. ہم نے تو علی کو نہیں پڑھایا. ہم تو علی اتنا ہی پڑھتے ہیں جتنا رسول نے دیا. ہم نہیں جانتے کہ یہ علی کون ہے. یہ تو رسول ہی ہے. چہروں پہ مسکراہٹ رہے، میں آپ کی وکالت کرنا چاہتا ہوں. قبلہ ہم نہیں جانتے یہ علی کون ہے. یہ تو رسول ہی ہے جو فرما دیتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. ہم نہیں جانتے یہ علی کون ہے. یہ تو رسول ہی ہے جو فرما دیتے ہیں الحق مع العلی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. ہم نہیں جانتے یہ علی کون ہے. یہ تو رسول ہی ہے جو فرما دیتے ہیں القرآن مع العلی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. میرے سنی شیعہ دوستو، ہم نہیں جانتے یہ علی کون ہے. یہ تو رسول ہی ہے جو فرما دیتے ہیں لو اجتمع الناس ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام لما خلقت النار، کہ اگر لوگ علی کی ولایت و محبت میں جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. میرے سنی شیعہ دوستو، ہم نہیں جانتے یہ علی کون ہے. یہ تو رسول ہی ہے جو فرما دیتے ہیں یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے. میدان جعفریہ والو، ہم نہیں جانتے یہ علی کون ہے. یہ تو رسول ہی ہے جو فرما دیتے ہیں لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، قلبوں کا قلبی. ہم نہیں جانتے یہ علی کون ہے. یہ تو رسول ہی ہے جو فرما دیتے ہیں. اب شیعہ سنی کتابوں سے پوری روایت پڑھنا چاہتا ہوں. کائنات کے رسول فرماتے ہیں ان جبرائیل ان اسرافیل ان اللوح ان القلم یقول اللہ عز وجل ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حسنی فمن داخل حسنی امین من عذابی. پوری روایت پڑھنا چاہتا ہوں. کائنات کے رسول فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے سنا، جبرائیل نے میکائیل سے سنا، میکائیل نے لوح سے سنا، نوح نے قلم سے سنا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ علی کی ولایت و محبت میرا ایک مضبوط قلعہ ہے، بس جو بھی اس قلعہ میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ. مل کے حیدری
ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے پنجے کھول کے کل ایمان نعرہ حیدری عظمت امامت پہ صلوات کی تلاوت فرما. ادارے جعفریہ والوں توجہ فرما رہے ہیں. ہم تو جانتے نہیں علی کون ہے، یہ تو رسول ہی ہیں جو علی کی طرف دیکھ کے اشارہ کر دیتے ہیں. ذکر علی عبادہ. جو پہنچ گئے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. علی کا ذکر عبادت ہے. ایک دفعہ مل کر صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. اگر اس سے بلند صلوات ممکن ہے تو مل کر تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ. کچھ مولا کے مزید ماتمی آ رہے ہیں، مل کر صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. چونکہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی مومن یہاں سے خالی نہ جائے، کچھ نہ کچھ جواہر محمد والے محمد لے کر جائے، اس لیے میں نے تھوڑی سی تاخیر کر دی. کائنات کے رسول فرماتے ہیں علی کا ذکر، بات بولی تو نہیں، علی کا ذکر عبادت. اچھا شہباز صاحب، یہ حدیث آج تک پڑھی تو جاتی ہے لیکن نامکمل پڑھی جاتی ہے، تو اگر اجازت ہو آج مکمل حدیث سنا دوں. پہلے عربی متن سنیے، پھر میں ترجمے میں شامل کروں گا. پہلے عربی متن کا لطف لے لیجئے گا. کائنات کے رسول فرماتے ہیں، اور جو کل کی مجلس میں حاضر تھے میں نے فلسفہ دیا تھا کہ رسول کوئی کام بھی بغیر حکم الہی کے نہیں کرتے، وہ جو بھی کرتے ہیں حکم الہی کے تحت کرتے ہیں. اگر وہ بیٹھے تو حکم الہی سے، اگر حسنین کو کندھوں پہ سوار کریں تو حکم الہی سے. تو یہ فلسفہ بھی ذہنوں میں رہے. وہی رسول علی کی طرف اشارہ کر کے فرما رہا ہے. مکمل حدیث سن لیجئے. رسول فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ و ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ. جو عربی متن کا لطف لے چکے، آئیے اب آپ کو میں ترجمے میں شامل کرتا چلوں. کائنات کے رسول، منظر بنائیے گا، خوش ہو جائیے گا. کائنات کے رسول علی کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ بے شک علی کا ذکر عبادت ہے. اب اگلے لفظ سننے والے ہیں. رسول فرماتے ہیں وَذِكْرَهُ ذِكْرِي. کیا بات ہے بھائی، جو پہنچ سکے وہ میرا ساتھ دے دے. کیا فرماتے ہیں؟ علی کا ذکر میرا ذکر. بزرگوں یہ نہیں کہا کہ میرا ذکر علی کا ذکر. بھائی صرف شیعہ نہیں، اہل سنت کتابوں کے حوالے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 14 کے صدقے میں 14 کتابوں کے حوالے ہیں. اسی حدیث پہ 14 کتابوں کے حوالے ہیں جو کہ اہل سنت کتابیں ہیں. کائنات کے رسول فرماتے ہیں علی کا ذکر عبادت، علی کا ذکر میرا ذکر. یہ نہیں کہا کہ میرا ذکر علی کا ذکر، فرما رہے ہیں علی کا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر پھر عبادت. ادارے جعفریہ والوں، میں پیغام دینے لگا ہوں، اپنے چہروں پہ مسکراہٹ لے لیجئے گا اور ان لفظوں کو اچھے انداز میں وصول کر لیجئے گا. نیاز مولا، اب اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ وہ ساری رات بیٹھ کر یہ کہتا رہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور وہ یہ گما کرے کہ نبی کا ذکر ہو گیا، ارے بابا نہیں ہوا. جو بول سکتے ہیں میرا ساتھ دے دیجیے گا. اگر کوئی بندہ ساری رات بیٹھ کر یہ کہتا رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اور وہ یہ گما کرے کہ علی کا ذکر ہو گیا، ادارے والوں نہیں ہوا. لیکن خدا کی قسم ذکر علی میں ایسی طاقت ہے، جب کوئی مومن خلوص نیت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ یا علی یا علی یا علی کہتا ہے نا، نبی کہتا ہے میرا بھی ہو گیا، جلی کہتا ہے میرا بھی ہو گیا. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا،
علی مولا دوسرا خلیفہ بھی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا مل کر بات بولی تو نہیں. ہم نے علی کو کبھی بھی نہیں بڑھایا بھائی. ہم علی اتنا ہی پڑھتے ہیں جتنا رسول نے دیا. یہ تو رسول ہی ہیں جو علی کی طرف دیکھ کے کہہ دیتے ہیں یا علی انت عین اللہ انت وجہ اللہ انت ید اللہ انت اذن اللہ. ہم نے تو کہا نہیں, ہمیں تو رسول نے دیا. اچھا یہاں رک کے ایک بات کا مجھے جواب دیجیے کہ اگر قرآن غلط پڑھا جائے گناہ ملتا ہے؟ سر نہیں ہلانا, زبان سے اقرار کرنا. ملتا ہے. میں پھر لفظ رپیٹ کرنے لگا ہوں, غور سے سن لیجئے گا. قرآن اگر غلط پڑھا جائے تو گناہ ملتا ہے. تو ادارے والوں لمحہ فکریہ دے کر جا رہا ہوں کہ اگر علی غلط پڑھا جائے, جو پہنچ گئے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں مل کر حیدری. اگر قرآن غلط پڑھا جائے تو گناہ ملتا ہے, اور اگر مسلسل علی غلط پڑھا جائے اللہ جانے اس کا کتنا گناہ ہوگا. تو شیعہ قوم کی وکالت کرتے ہوئے علی بیگم رضوی اس منبر پر بیٹھ کر پوری ذمہ داری کے ساتھ اعلان کرنا چاہتا ہے ہم نے کبھی بھی علی کو نبی سے نہیں پڑھایا. ہم علی کو مانتے ہی نبی کی وجہ سے. اگر علی نبی نہ کہتے ہم علی کو مانتے ہی. ہم نے علی کو لیا ہی اس لیے چونکہ 1.25 لاکھ حاجیوں اور نمازیوں کے مجمع میں رسول نے ہمیں علی دیا ہے. بزرگوں کی عظمت کو یا مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. بھائی ہم نے علی کوئی سرگوشی میں نہیں لیا. علی کو رسول نے کسی حجرے سے نہیں دیا. جو پہنچ گئے میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں. نبی نے علی دیا ہے اللہ کی مرضی سے. چونکہ ہم حقیقی توحید پرست ہیں, ہم اللہ کا حکم ٹالتے نہیں. جو اللہ نے دیا رسول کے ذریعے ہم نے لے لیا. جس سے منع فرمایا. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے بھائی, علی والے سلامت رہے. جس سے منع فرمایا اس سے ہم رک گئے. علی رسول نے کسی کمرے میں نہیں دیا, کسی کو کان میں نہیں دیا. اچھا مجھے مولوی کا یہ فلسفہ سمجھ نہیں آتا کہ مسواک والی سنت یاد رہی, غدیر والی سنت بھول گیا. اچھا یہاں رک کے ایک آیت میرے ذہن میں آ گئی, وہ بھی آپ کی موت کو دیکھتے ہوئے میں اپنا جواب یہی رکھتا ہوں. ایک آیت تلاوت کرنا چاہتا ہوں. آیت آپ سب کو آتی ہے, میں جان دوں سب کو آتی ہے. میں اس کی زیادہ تشریح تفصیل بیان نہیں کروں گا, بس اس کا لغوی ترجمہ کرنا چاہتا ہوں جو لغت کے اعتبار سے ترجمہ ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. کیا ترجمہ بنا؟ اے رسول. شاباش. اچھا آج تک دیکھا مولوی نے یہاں پہ بھی ڈنڈی ماری. لفظ ہے بلغ, اے رسول تبلیغ کر. میرا ساتھ دے دیجیے گا, اللہ کرے میں سمجھا سکوں, اللہ کرے میں سمجھا سکوں. ارسالہ ہوتا نا تو پھر میں سمجھتا کہ پہنچا دو. ارسالہ پہنچا دو لفظ ہے. ارسل ہوتا لفظ تو میں سمجھتا کہ پہنچانے کا ترجمہ ہے. لفظ ہے بلغ. کائنات کے رسول کو اللہ کہہ رہا ہے اے میرا حبیب, اے میرا رسول, بلغ ما انزل الیک من ربک, اس ماں کی تبلیغ کر جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل ہوا.
میرا ساتھ دے دیجیے گا، میرا ساتھ دے دیجیے گا. میں دقیق مرحلہ میں لے کر داخل ہو گیا. جب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس ماں کی تبلیغ کر، بلغ، تبلیغ کر، امر کا صیغہ ہے. اب میری طرف دیکھیں گے تو میں بات کہہ سکوں گا. بلغ، تبلیغ کر اس ماں کی جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل ہوا. اور صرف خالی تبلیغ نہیں کرنے کا کہا. آیت بتاتی ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، بلکہ فعلاً کر کے، پریکٹیکل کر کے بھی بتا. آیت میں لفظ ہے تفعل، کر کے دکھا، پریکٹیکل کر کے دکھا، فعل کر کے دکھا. اور اگر تو نے اس تبلیغ کو فعلاً کر کے نہ بتایا، گویا تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. سب جانتے ہو کہ اس سے مراد ولایت علی ہے. یعنی میں یوں کیوں نہ کہوں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے علی ولایت، اے رسول ولایت علی کی تبلیغ کر. میری قوم میرا ساتھ دے گی تو میں اگلے لفظ کہہ سکوں گا. کائنات کے رسول کو اللہ کہہ رہا ہے اے میرا رسول ولایت علی کی تبلیغ کر. یہاں رک کے ایک لمحے کے لیے توقف کرتے ہوئے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں. پورا قرآن غور سے پڑھ لیجئے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک. پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ نے رسول سے کہا ہو، خوش ہو جائیے گا میں لفظ کہنے لگا ہوں، اللہ نے رسول سے کہا ہو اے میرا حبیب بلغ الصلاۃ، صلاۃ کی تبلیغ کر. میں کہہ گیا بھائی، میں کہہ گیا جو میں نے کہنا تھا. پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ اے میرا حبیب بلغ الصوم، روزے کی تبلیغ کر. کہیں نہیں ملتا کہ اللہ نے کہا ہو بلغ الزکات، زکات کی تبلیغ کر. ایک لفظ کہوں، اگر قرآن میں اللہ نے تبلیغ کا حکم دیا ہے تو ولایت علی ابن ابی طالب. ولایت علی کی تبلیغ کر. اب سب جانتے ہو، وقت نہیں آپ کا ضائع کرنا. غدیر کے مقام پہ رسول اللہ نے کیا کہا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. خطبہ پورا ہے لیکن لفظ یہی پڑھے جاتے ہیں. غدیر کا موقع ہوا تو پورا خطبہ سناؤں گا کہ کیا کیا رسول اللہ نے خطبے میں علی کا بازو بلند کر کے فرمایا. رسول فرماتے ہیں جس کا میں مولا، اس کا علی مولا. اچھا بعض لوگوں نے کہہ دیا ولی کے معنی دوست کے ہیں، یہاں پہ مولا کے معنی دوست کے ہیں. تو بھائی اگر محمد دوست ہے تو پھر علی بھی دوست ہے. جو پہنچ گئے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اگر محمد دوست تو علی بھی دوست. اگر محمد سرپرست کے معنی میں آئے ہیں، اگر یہاں پہ مولا سرپرست کے معنی میں یوز ہوا ہے تو پھر علی بھی سرپرست ہے. یعنی جیسا مولا رسول ہے ویسا مولا علی ہے. جب ولایت علی کا پیغام دے دیا، آیت بتاتی ہے، آیت پھر آپ کو آتی ہے. کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. توجہ کیجئے گا، میں لفظ کہنے لگا ہوں، خوش ہو جائیے گا. اللہ کہہ رہا ہے یقیناً آج تمہارا دین مکمل ہوا. دینکم، تمہارا دین، تمہارا. واتممت علیکم نعمتی، اور نعمت میری تمام ہوئی. اللہ اکبر. پورا مجمع میرا ساتھ دے گا تو میں لفظ کہہ سکوں گا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے ایمان والو دین تمہارا مکمل ہوا، نعمت مجھ اللہ کی تمام ہوئی. دین تمہارا مکمل ہوا، نعمت مجھ اللہ کی تمام ہوئی. اب میں نہیں جانتا اس فکرے کو سننے کے بعد کون معرفت کی پرواز کرنے لگا ہے اور کون یہی کا یہی رہنے والا ہے، لیکن علی زیغب رضوی بہتی ہوئی آبشار کے تیز پانی کی طرح بات کر کے گزرنے لگا ہے. اب تم جانو اور مولا جانے، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، راوی کی روایت نہیں پڑھی. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے دین تمہارا مکمل ہوا. توجہ بھائی، دین تمہارا مکمل ہوا، نعمت میری تمام ہوئی. تو پھر یہاں رک کر میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں او زمانے والوں، ابھی تک تمہیں عظمت ولایت علی سمجھ نہیں آئی کہ جس ولایت علی کے بنا اللہ کی ایمان، اللہ کی نعمت مکمل نہیں ہوتی. تو پھر ہمارے کلمے، ہماری اذانیں اس ولایت علی کے بنا کیسے مکمل؟
گھروں میں جا کے سوچنا علی بیگم رضوی کیا پڑھ رہا ہے. بھائی جس ولایت علی محبت علی کے بنا اس کی نعمت تمام نہیں ہوتی. تو مولوی ٹی وی پہ بیٹھ کے بکواس کرتا ہے کہ یہ علی ولی اللہ اذان میں پڑھنا دہشت گردی ہے. میں یہاں لفظ کہوں گردی کو ہٹا دیجئے لیکن دہشت ہم مان لیتے ہیں. جو تم نے ٹی وی پہ بیٹھ کے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے تم نے بکواس کی کہ علی ولی اللہ اذان میں پڑھنا دہشت گردی ہے، تو میں کہوں گا بھائی گردی ورڈ ہٹا دیجئے. ہاں البتہ علی دہشت ہے، ہر میدان میں علی کی دہشت رہی ہے. اور خدا کی قسم اگر تم علی کو ولی نہیں مانو گے نا، جو پہنچ گئے بھائی میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کل ایمان علی حیدری. اچھا اگر علی کو ولی نہیں مانو گے نا تو علی کی شان پھر بھی نہیں کم ہوگی. سمجھا دوں کیسے؟ ذرا ذہنوں میں بنائیے کہ آپ کے سامنے لکھا ہے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. اگر علی کو ولی نہیں مانو گے علی پھر بھی نہیں کم ہوگا. لیکن یہ ہمارا حسن نظر ہے کہ ہم نے کبھی بھی علی کو اللہ نہیں کہا. اگر تم علی کو ولی نہیں مانو گے تو علی پھر بھی نہیں کم ہوگا. ہم نے کبھی علی کو اللہ نہیں کہا. ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے بندے پہ جو علی کو اللہ کہتا ہے، اور ہم ایسے بندے پہ بھی لعنت کرتے ہیں جو علی کو اپنے جیسا کہتا ہے. علی نے سجدہ کر کے سبحان ربی العالی و بحمدہ پڑھ کے دنیا کو اعلان کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ علی کا بھی اللہ ہے، رسول کا بھی اللہ ہے. تو پہلے رسول کے عبد کو تو سمجھو، عبد سمجھ آئے گا تو رسول سمجھ میں آئے گا. تو عزیزان محترم میں نے چھوڑ دیا سارا خطاب، بس جواب لیجئے. ہم نہیں جانتے یہ علی کون ہے، بات بولی تو ہم نہیں جانتے یہ علی کون ہے. یہ تو رسول ہی ہیں جو علی کی طرف دیکھ کر فرما دیتے ہیں ولایت علی ولایت اللہ. علی کی ولایت، علی کی محبت اللہ کی ولایت و محبت ہے. جس نے علی سے جنگ کی، میرا ساتھ دیں کہ تو میں پڑھ سکوں گا. جس نے علی سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے دشمنی رکھی. جس نے علی سے بغض رکھا، جس نے علی سے لڑائی کی. اب میں منبر پر بیٹھ کر یہ نہیں بتاؤں گا کہ کس نے کب علی سے لڑائی کی، لیکن خدا کی قسم جس نے بھی کی اس نے اللہ کے اگینسٹ کی، اللہ کے ولی کے اگینسٹ کی. علی ولی ہے، اس لیے تو ہم شیعہ محمد وال محمد کلمے میں پڑھتے ہیں علی ولی اللہ. علی اللہ کے خاص ولی ہے، وسیع و رسول اللہ، رسول کے وسیع ہے. وخلیفۃہ بلا فصل، اور رسول کے بلا فصل خلیفہ ہے. اور عزیزان محترم ہم نے کبھی بھی علی کو نبی سے نہیں پڑھا ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے، وکالت کر رہا ہوں شیعہ قوم کی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا علی. لفظ سن لیجئے گا اور یہیں پہ میں اپنی تقریر کو سمیٹنے لگا ہوں. ہمارا علی، توجہ بھائی خوش ہو جائیے گا، ہمارا علی ان مولویوں کے نبی سے بہت بلند ہے. میں دلیل پیش کروں گا. دلیل کیا ہے؟ چونکہ ان مولویوں کا نبی تو وہ ہے جو جبرائیل سے سورت پڑھتا ہے، لیکن میرا علی وہ ہے جو جبرائیل کا بھی استاد ہے. ابھی بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ لے چڑھائے گئے. بھائی شیعہ قوم کی وکالت کر رہا ہوں، حضور والا ہمارا علی ان مولویوں کے نبی سے بہت بلند ہے. چونکہ ان مولویوں کا نبی تو وہ ہے کہ جس کے سینہ سے غلاظت نکالی جاتی ہے اور نور بھرا جاتا ہے، لیکن میرا علی وہ ہے جو اپنے سینہ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ میرا سینہ مرکز معرفت الہی ہے. مجھے رسول نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ، جیسے برڈ، جیسے طائر اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. میرے سنی شیعہ دوستو، میرا علی ان مولویوں کے نبی سے بہت بلند ہے. دلیل کیا ہے؟ چونکہ ان مولویوں کا نبی تو وہ ہے جو 4 مرتبہ سورت دہرانے کے بعد، ریپیٹ کرنے کے بعد اقرا کے معنی نہیں بتا سکتا، لیکن میرا علی وہ ہے جو بعد
اور اسی روش کو تعارف امامت کہتے ہیں، اور ہمارا موضوع بھی تعارف امامت فی القرآن۔ بس ایک حصہ عبادت کا مکمل ہوا، اس وقت تک یہ عبادت مکمل نہیں ہوتی جب تک آل رسول کو دو چار آنسوؤں کا پرسہ نہ دے دیا جائے۔ فضائل آپ امیر بن کے سنا کریں، جب مصائب سنتے ہو نا تو امیری نوابی ختم کر کے ویسے مصائب سنا کرو جیسے غریب چاہتے ہیں۔ جس بھائی کی ڈیوٹی ہے جلدی سے لائٹس آف کر دے تاکہ کوئی بھی شرما کے رو نہ سکے۔ میں نے غریب کیوں کہا عزاداروں، میں نے غریب کیوں کہا؟ جانتے ہو عربی میں غریب اسے کہا جاتا ہے جو پردیس میں بے جرم و خطا قتل کر دیا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ وہی دن ہے جن دنوں میں آل رسول کا قافلہ ویرانوں اور جنگلوں سے گزر رہا ہے۔ ہمارا گھر میں بیٹھ کر بات کرنا آسان، چونکہ ہمیں بنا بنایا دین مل گیا ہے۔ بڑی قربانیاں دی ہیں حسین اور حسین کی آل، پوری قوم ان قربانیوں کا کبھی چاہ کر بدل نہیں دے سکتی۔ حسین نے قربانی عظیم دی ہے، اور حسین کے بعد بی بی زینب عالیہ نے اسی قربانی عظیم کے مشن کو چلایا۔ آپ کی روحانیت بتا رہی ہے یقیناً زخمی سر والی بی بی آ چکی ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے والے بتا رہے ہیں کہ یقیناً زخمی کانوں والی بی بی آ چکی ہے۔ دل کھول کے رو لو، اللہ جانے اگلا سال کون زندہ رہے اور کون زندہ نہ رہے۔ مجھ سے پہلے بہترین مرثیہ خوانی کرتے ہوئے قبلہ شبہ صاحب نے شہزادہ علی اکبر کا تذکرہ کیا۔ میں شہادت تو نہیں پڑھوں گا سرکار کی، لیکن کوشش کروں گا کہ آج آپ کو حسین اور علی اکبر کی محبت کا معیار بتاؤں، لیکن اپنے مصائب کا آغاز ایک فرمان سے کرنا چاہتا ہوں۔ اور ادارے جعفریہ والوں، اس فرمان کو سنانے کے بعد یہ مضمون، یہ موضوع پڑھنے سے بھی ڈر لگ رہا ہے، چونکہ فرمان ہی کچھ ایسا ہے، اور فرمان اس بی بی کا ہے جس بی بی کا سر آج بھی زخمی ہے، جس بی بی کا لقب ام المصائب ہے، جس بی بی کا لقب شریکت الحسین ہے، جس بی بی کا ظاہری اسم مبارک زینب بنت علی ہے۔ زینب کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے باپ کی زینت ہو۔ اس بی بی کا فرمان عالیہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی زینب عالیہ فرماتی ہیں ہمارے ذاکر کو چاہیے کہ وہ میرے بیٹے علی اکبر کے مصائب زیادہ نہ پڑھا کرے۔ کسی مومنہ نے پوچھا بی بی کیوں نہ پڑھا کرے؟ عزاداروں، بی بی تڑپ کر فرماتی ہیں کیا تمہیں پتہ نہیں ہمیں علی اکبر کتنا پیارا ہے؟ جب کوئی ذاکر خطیب علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہے اور کوئی مومن یا مومنہ اس مصائب کو سن کے ہائے نہیں کرتا تو مجھے عالیہ کا دل دکھتا۔ میں رو رو کے کہتی ہوں او زمانے والوں تمہیں کیا خبر، ہم نے علی اکبر کو پالا کیسے، ظالم نے زین سے گرایا کیسے۔ جزاک الحسین، جزاک الحسین، جزاک الحسین۔ بی بی تیرا پرسہ قبول فرمائے، بی بی آپ کا ماتم قبول فرمائے، اس غم کے سوا آپ کو کوئی اور غم نہ دکھا۔ مولا یہ جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں مولا ان آوازوں کی محافظت فرما۔ معافی مانگ کر جتنے یہاں پہ جوان اولادوں والے باپ بیٹھے، میرا آپ سے سوال ہے کتنی محبت ہے آپ کو اپنے جوان بیٹے سے؟
لفظ کہوں مجھے معاف کر دینا عزادارو، خدا نہ خواستہ کسی ضعیف باپ کے جوان بیٹے کی انگلی دیوار میں آ جائے نا، کسی دروازے میں آ جائے، باپ میں سارا دن بے تابی اس طرح بھی رہتی ہے، اللہ جانے حسین نے کیسے برچھی نکالی ہو۔ جزاک الحسین، جزاک الحسین، جزاک الحسین۔ اپنی منزل کو بڑھاتے رہیے گا، مجھے آج تھوڑے سے مفصل مسائل پڑھنے۔ عزادارو آؤ بتاؤں آپ کو حسین اور علی اکبر میں محبت کتنی ہے۔ تقریباً 300 سال ہونے والے ہیں، ذرا ٹھہر ٹھہر کر لفظ سن لینا، چونکہ میں آج مسائل سمجھا کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو میرے مزاج کا پتہ چل گیا ہوگا، میں کربلا سمجھا کر پڑھنا چاہتا ہوں، لفظ سمجھ کے پھر جتنا مرضی گریا کرنا تاکہ روحانیت میں مزید اضافہ ہوتا رہے۔ میں جانتا ہوں عزادار کے دل نازک ہوتے ہیں، وہ تو بہانہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی لفظ کہا جائے اور وہ آل رسول کو پرسہ دے سکے۔ میں نے کہا 300 سال ہو گئے، 300 سال ہونے والے ہیں کم از کم کہ مولا حسین کی ذریعے پہ علی اکبر کے مسائل پڑھنے پہ پابندی ہے۔ اب سوال کیجئے یہ پابندی لگائی کس نے؟ عزادارو اسی بیوی نے لگائی ہے جس بیوی کا آج بھی پہلو زخمی ہے اور دوسرے ہاتھ سے تسبیح نہیں کر سکتی۔ اب سوال کیجئے یہ پابندی لگائی کیسے؟ عزادارو آپ کے اور میرے شیعہ مذہب کے ایک مشہور عالم دین جن کا نام سید محمد مہدی بحر العلوم ملتا ہے، اکثر لوگ غلط العام پڑھ جاتے ہیں شیخ محمد مہدی، شیخ محمد مہدی نہیں، سید محمد مہدی بحر العلوم، بہت بڑا نام ہے اس عالم دین کا شیعہ قوم میں، اپنے وقت کے مجتہد اعظم گزرے ہیں۔ ان کے 35 سے زائد شاگرد تھے، 35 سے زیادہ شاگرد تھے، اور ہر شاگرد ہر اسٹوڈنٹ اپنے اپنے وقت کا مجتہد اعظم گزرا ہے۔ علامہ جتنے بڑے عالم تھے اتنے بلا کے خطیب بھی تھے۔ منظر بنانا، ایک دفعہ علامہ کو حرم حسین میں حسین کی زری کے سامنے مجلس پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اور آپ جانتے ہو علامہ نے موضوع رکھا شہادت علی اکبر۔ مولا ان آوازوں کی محافظت فرمائے جو غم حسین میں بلند ہو رہی ہے۔ شہادت علی اکبر کی مجلس پڑھی۔ عزادارو جب علامہ مجلس پڑھتے پڑھتے ان لفظوں پہ آئے نا، معافی مانگ کر لفظ کہنے لگا ہوں، ان لفظوں پہ علامہ آئے نا مجلس پڑھتے ہوئے، منظر بنانا حسین کی زری کے سامنے علامہ مسائل پڑھ رہے، پڑھتے پڑھتے مسائل جب ان لفظوں پہ آئے نا کہ ظالم نے برچھی مار کر، نیزہ مار کر علی اکبر کو زین سے زمین پر گرا دیا، جیسے ابھی آپ نے گریا کیا ہے نا، آپ سے بھی 1000 گنا زیادہ جو علامہ کے سامنے آڈینس بیٹھی تھی، سامعین بیٹھے تھے، انہوں نے گریا کرنا شروع کیا۔ علامہ نے کچھ لمحے کے لیے توقف کیا اس لیے تاکہ عزادار کھل کر گریا کر سکے۔ جب علامہ نے دیکھا نا کہ ہاں اب پبلک، عوام الناس اب آگے مسائل سننے کے لیے تیار ہو چکی ہے، علامہ نے دوبارہ سے اپنے مسائل کا آغاز کیا۔ عزاداروں ابھی مسائل کا آغاز کرنا تھا کہ کچھ خادمین جو زری کے خادمین تھے، خدام جو تھے، وہ بھاگتے ہوئے علامہ کے ممبر کے پاس آ کر کہتے ہیں یا بحر العلوم انزل المنبر، بحر العلوم جلدی سے ممبر سے نیچے اتر آئیے۔ عزاداروں علامہ تڑپ کر کہتے ہیں تم جانتے نہیں میں کتنا بڑا عالم دین ہوں، میری توہین کر رہے ہو، کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ خادمین ہاتھ جوڑ کر کہتے قبلہ ہمیں صحیح اور غلط کا تو نہیں پتا، لیکن اتنا جانتے ہیں جب سے آپ نے حسین کی زری کے سامنے علی اکبر کے مسائل پڑھنے شروع کیے ہیں نا، اس وقت سے ذریعے حسین سے سادہ تازہ خون جاری ہے۔ اللہ داروں جب خون حسین کا نام سنا، علامہ نے فوراً ممبر چھوڑا، آئے ذریعے حسین کے پاس، کیا دیکھتے ہیں حسین کی زری سے تازہ خون جاری ہے۔ عزادارو علامہ نے اب اپنا امامہ اتارا نہیں بلکہ پکڑ کر زمین پر پھینکا، اپنے سر کا پرسا دیا، اپنے منہ کا ماتم کیا۔ عزادارو علامہ نے اتنا ماتم کیا، علامہ کو غش آ گیا، علامہ بے ہوش ہو گئے، شاگردوں نے اٹھایا، علامہ کو گھر لے آئے۔ عزادارو اسی حالت میں علامہ سو گئے۔ منظر بنانا، علامہ نے عالم خواب میں کیا دیکھا کہ ایک سیاہ برقعے والی بی بی ہے جس کے ماتھے پہ موت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، ایک ہاتھ زخمی پہلو پہ ہے، دوسرے ہاتھ سے تسبیح نہیں کر سکتی۔ عزادارو وہ بی بی زہرا رو رو کے کہتی ہے او بیٹا مہدی خبردار، آج کے بعد حسین کی زری پہ
دیا. آواز آئی تو نے غلط نہیں کہا. جب سے تو نے حسین کی زری کے سامنے علی اکبر کے مصائب پڑے ہیں نا، اس وقت سے جنت میں زینب نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی ہے. رو رو کے کہہ رہی ہے ماتم، رو رو کے کہہ رہی ہے بھیا حسین مجھے اس بات کا جواب تو دے کہ ہم نے علی اکبر کو نیزوں کے لیے پالا. جزاک الحسین، جزاک الحسین. حوصلہ حوصلہ، حوصلے سے سن لینا، حوصلے سے سن لینا. ابھی میں نے مصائب کا آغاز کیا. معافی مانگ کر ایک اور فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں. محبت اتنی ہے حسین کو علی اکبر سے، چونکہ یہ وقت جو ہے نا شام کے بازاروں کا ہے، لہذا اسی مناسبت سے تذکرہ کرتا چلوں اور محبت علی اکبر اور حسین بتانا چاہتا ہوں. عزادارو توقف کر کے میرے لفظوں کو سن لینا. کربلا کے بعد جب شہادتیں ہو گئی، ظالموں نے آل رسول کے سر کو تنوں سے جدا کیا. ذرا لفظ کی گہرائی کو سمجھیے گا. میں نے کہا سروں کو تنوں سے جدا کیا. میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان. پتہ تو زینب کو ہوگا جس کے سامنے ہو رہے ہیں، پتہ تو سید سجاد کو ہوگا جس کے سامنے سر جدا ہو رہے ہیں. عزادارو سروں کو جدا کیا گیا اور نیزوں پہ سروں کو بلند کیا گیا. نہیں میں سمجھا نہیں سکا، میں لفظ دوبارہ پڑھتا ہوں. نیزہ کبھی دیکھا ہے؟ لکڑی کا ہوتا ہے، ووڈ کا ہوتا ہے، نیزے کے اوپر خنجر ہوتا ہے. عزادارو اسی خنجر کے اندر آل رسول کے سروں کو پیوست کیا. جنہوں نے سمجھ کے ماتم کر لیا مولا تیرا گریہ قبول فرما، مولا نوازوں کی محافظت فرمائے جو غم حسین میں بلند ہو رہی. میں آل محمد کے مصائب کو چھپا نہیں سکتا. میں محبت علی اکبر اور حسین پڑھنا چاہتا ہوں. منظر بنا لینا. عزادارو کربلا سے لے کر شام تک فوج اشقیاء نے کیا دیکھا؟ لفظ سن لیجئے گا. فوج اشقیاء نے کیا دیکھا؟ حسین کا سر نیزے پہ تو ہے لیکن ایک ڈائریکشن میں، ایک سمت میں نہیں رہتا. محبت پڑھنا چاہ رہا ہوں، علی اکبر اور حسین کی محبت. مولا نوازوں کی محافظت فرمائے. مقبولیت کا وقت ہے، اپنی اپنی حاجات ذہنوں میں رکھنا. عزادارو حسین کا سر نیزے پہ تو ہے لیکن ایک سمت میں نہیں رہتا. سوال کیجئے کیوں نہیں رہتا؟ علماء مقتل یہی لکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نیزے پہ علی اکبر کا سر ہوتا حسین کا سر اسی طرف طواف کرتا رہتا. یا زہرا یا زہرا یا زہرا. مولا نوازوں کی محافظت فرمائے، مولا نوازوں کی محافظت فرمائے. جس نیزے پہ علی اکبر کا سر ہوتا اس نیزے کی طرف حسین کا سر طواف کرتا رہتا. عزادارو ایک رات ظالموں کو شرارت سوجی. ان ظالموں نے کیا کیا؟ علی اکبر کا سر نیزے سے اتارا، ایک صندوق میں، ایک باکس میں بند کر دیا اور ظالم خود شراب پینے میں مشغول ہو گئے. عزادارو ظالم شراب پیتے رہے. آدھی رات کا وقت ہوا، ظالموں کی نظر پڑی نیزوں پہ. کیا دیکھتے ہیں؟ حسین کا سر بھی نیزے پہ نہیں ہے. عزادارو یہ معجزہ ہے آل محمد کا، یہ معجزہ ہے آل محمد کا. حسین کا سر بھی نیزے پہ نہیں ہے. عزادارو ظالموں نے سر کو تلاش کرنا شروع کیا، چونکہ ظالموں کو یہ ڈر تھا کہ اگر حسین کا سر نہ ملا تو حاکم وقت ہمیں مار دے گا، ہمیں جلا دے گا. عزادارو اس ڈر سے، انعام کے لالچ میں ظالموں نے حسین کے سر کو تلاش کرنا شروع کیا. کبھی مشرق کی جانب سے تلاش کیا، کبھی مغرب کی جانب سے تلاش کیا، کبھی آگے سے کیا، کبھی پیچھے سے کیا. عزادارو جب کہیں سے ان کو حسین کا سر نہ ملا، سمجھ کر لفظ سن لینا، پھر گریہ دل کھول کر لینا. عزادارو جب کہیں سے حسین کا سر نہ ملا نا، ایک ظالم سب سے باہر نکلا، آواز بلند کر کے کہتا ہے حسین کا سر میں تلاش کر کے لاتا. اب معاف کر دینا، اب بتاؤ اس نے حسین کا سر کیسے تلاش کیا؟ عزادارو اس ظالم کے ہاتھ میں تازیانہ ہے اور یہ وہاں آیا جہاں پہ تیرا میرا چوتھا امام سید سجاد بیٹھا نماز پڑھ رہا.
عزادارو سید سجاد نماز پڑھ رہے تھے، منظر بنانا، سید سجاد نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت کی آخری سجدے میں ہے، عزادارو ظالم نے آ کے پشت پر سید سجاد کے تازیانے لکھنا شروع کیے۔ سید سجاد نے نماز سے فراغت پا کر زخمی نگاہوں سے ظالم کی جانب دیکھا، آواز بلند کر کے کہا اے ظالم بتا اب ظلم کیوں کر رہا ہے؟ آواز آئی تو وقت کا امام ہے، بتا تیرے بابا حسین کا سر کہاں ہے؟ نیزے پہ نہیں ہے۔ عزادارو سید سجاد نے زخمی نگاہوں سے جانب نیزے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ حسین کا سر بھی نہیں ہے، علی اکبر کا سر بھی نہیں ہے۔ عزادارو آل محمد کا معجزہ ہے، حسین کا سر بھی نہیں ہے، علی اکبر کا سر بھی نہیں ہے۔ اب سوال کرو سید سجاد نے کیا جواب دیا؟ عزادارو سید سجاد ظالم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں پہلے یہ بتا میرے بھائی علی اکبر کا سر کہاں ہے؟ آواز آئی اس کو ہم نے ایک صندوق میں بند کر دیا ہے، ایک باکس میں بند کر دیا ہے۔ آواز آئی ظالم پھر مجھ سے نہ پوچھ، جا کر خود ہی صندوق کو کھول لے۔ عزادارو ظالم آئے، منظر بنانا، ظالم آئے صندوق کے پاس، محبت حسین اور علی اکبر پڑھنا چاہتا ہوں، معجزہ ہے حسین کا۔ عزادارو ظالموں نے آ کر صندوق کھولا، کیا دیکھتے ہیں؟ قیامت کا منظر ہے، حسین کے کٹے ہوئے لب علی اکبر کے زخمی لبوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ حسین رو رو کے کہہ رہے ہیں او اکبر خدا اس قوم کو برباد کرے جس نے پرچھی مار کر تجھے زیر سے زمین ماتم مظلوم کربلا، ماتم حسین، یا حسین یا حسین۔ نوجوان لاش ہے، ضعیفی ہے، میری نظروں سے دیکھ منظر کو، کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا، میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو، تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر
کی باری ہے، تو بھی اس بات یاری کہہ کر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہے لاشا اکبر، ام لیلا زینب کو لا رہا ہوں میں لاشا اکبر۔ دو نگینے تھے اس کی جھولی میں، دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ، صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پہ میں نے روتے سے نہیں دیکھا ہے، مگر یہ لاشا اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں لاشا اکبر، لا رہا ہوں میں لاشا کیسے لاشیں جب اٹھایا ہوں، ایڑیاں خط بناتی آتی ہیں، ان نشانوں کو پیچھے پیچھے میرے اما زہرا مٹاتی آتی ہے، اس کی نظریں نہ دیکھیں یہ منظر، ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشا اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشا کیسے لاشیں جب اٹھایا ہوں، ایڑیاں خط بناتی آتی ہیں، ان نشانوں کو پیچھے پیچھے میرے اما زہرا مٹاتی آتی ہیں، اس کی نظریں نہ دیکھیں یہ منظر، ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشا یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالا ہے، یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالا ہے، یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالا ہے، نہیں وہ چاند جو گھر کا میرے اجالا ہے، میرے جوان کو نیزوں سے مار ڈالا ہے،
کرتے ہیں